2010 میں ٹنگمرگ میں اس وقت کے وزیر داخلہ پی چدمبرم کے ساتھ ہوئی مبینہ میٹنگ کو لے کر کے عمر عبداللہ اور جے کے اپنی پارٹی صدر الطاف بخاری کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں ہی لیڈر ایک دوسرے پر حقیقت کو چھپانے کا الزام لگاتے ہیں۔ عمر عبداللہ جس وقت پٹن میں ٹنگمرگ میٹنگ کو لے کر کے وضاحت دے رہے تھے، وہیں الطاف بخاری بہت نفیس انداز میں اس کا جواب دے رہے تھے۔ اوڑی میں روڈ شو اور عوامی جلسے سے خطاب کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے الطاف بخاری نے کہا کہ عمر عبداللہ کو بتانا چاہیے کہ میٹنگ میں کیا بات چیت ہوئی۔ بتا دیں کہ 2010 میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی۔ پتھر بازی اور آتش زدگی کے واقعات کے بعد اتحاد کے ٹوٹنے کا خطرہ بنا تھا۔ الطاف بخاری کا الزام ہے کہ جموں کشمیر کے سینئر کانگریس لیڈر نے تب عمر عبداللہ کی حمایت کی تھی۔ الطاف بخاری نے عوامی جلسے کے دوران ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے صدر پر بھی نشانہ سادھا۔ غلام نبی آزاد کے حالیہ چناب دورے کے دوران بیان پر طنز کستے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں تک اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے کے باوجود آزاد صاحب نے خطے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ الطاف بخاری نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کی بھلائی کے لیے پی ڈی پی نے علیحدگی اختیار کر انہوں نے سیاست میں اپنا الگ راہ چنا ہے اور انہی کی کوششوں سے مقامی لوگوں کے حقوق کی حفاظت ممکن ہو پائی ہے۔ بہت عزت کرتا ہوں، لیکن عمر صاحب کو خود معلوم ہے کہ کون کہاں ہے، کہاں کیسے ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا پردے میں ہی رہی تو اچھا ہے، اس لیے میں اتنا ہی ان کو کہوں گا۔ ان سے بہتر کون جانتا ہے وہ کہاں ہے کون، تو آپ کیوں نہیں کریڈٹ دیتے ہو اپنی پارٹی کو؟ ہم نے ایک ووٹ لیے بنا خالی نکنے اپنی ریپوٹیشن پہ، ہماری ریپوٹیشن خالی ہمارا اثاثہ تھا جس پہ گورنمنٹ آف انڈیا سے نیگوشیٹ کر کے ہم نے نوکریوں کا تحفظ لایا اور اپنے زمینوں کا تحفظ لایا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے عہدوں پہ رہے، لیکن کبھی یاد نہیں رہا جس مٹی سے اٹھے اس مٹی کے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ اب ان کو یاد آ گیا ہے کہ ڈوڈا بدروا کی ڈیولپمنٹ کریں گے۔ ارے صاحب، آپ تو 50 سال ہندوستان کے سب سے بڑے عہدے پہ بھی رہے، اس وقت آپ کو یاد نہیں رہا؟ جموں کشمیر کی جو علاقائی پارٹیاں ہیں ان میں کھینچتانی چل رہی ہے۔ سیدھا رخ کریں گے ہمارے نمائندے عادل ڈار کا۔ عادل، آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے ریجنل پارٹیوں میں؟ کیا الیکشن قریب ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے؟ بالکل عامر، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے اگر ہم نارتھ کشمیر کی بات کریں، جو کہ نارتھ کشمیر کی چاہے بارہمولہ کی بات کریں گے، سب ڈویژن گلمرگ ٹنگمرگ کی بات کریں گے، یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ کئی طرح کی جو یہاں کے ریجنل پارٹیز ہیں انہوں نے جو ہے لوگوں کے ساتھ اب ملنا جو ہے شروع کر دیا ہے۔ مختلف طرح کے یہاں پر کنونشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ٹاؤن ہال کنزر میں جو ہے نیشنل کانفرنس نے یہاں پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ وہی اگر ہم پٹن کی بات کریں کہ کل وہاں پر عمر عبداللہ جو نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جو ہے وہاں پر ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ تو جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اوڈی میں جو ہے سید محمد الطاف بخاری جو اپنی پارٹی کے چیف ہیں، انہوں نے جو ہے پر ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ تو جس طریقے سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی بات کریں، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں گے، وہی اگر ہم اپنی پارٹی کی بات کریں، کانگریس کی بات کریں یا ڈی اے پی کی بات کریں گے، تو لگاتار اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ الگ الگ طرح کے پروگرامز کا انعقاد جو ہے، کنونشن کا انعقاد، ریلیز کا انعقاد جو ہے کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے اگر ہم پورے سیاسی ماحول کو دیکھیں گے۔ چونکہ کنزر میں ہم نے دیکھا کہ جو نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ اور ایکس چیف منسٹر عمر عبداللہ نے جو ہے ایک الزام جو ہے ان دنوں سابقہ وزیر جو تھے غلام حسن میر جو آج وائس پریزیڈنٹ ہے اپنی پارٹی کے، ان پر الزام لگایا کہ سال 2010 میں اگر ہم بات کریں، چونکہ ٹنگمرگ میں جب پتھر بازی ہوئی تھی تو یہاں پر کچھ ایسے بلڈنگز جو تھے گورنمنٹ بلڈنگز جو پورے طریقے سے اس کو جلایا گیا تھا، نظر کی آتش کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جب ہماری ٹیلی فونک جو بات چیت ہوئی ہے سابق وزیر غلام حسن میر سے جو وائس پریزیڈنٹ ہے اپنی پارٹی کے، تو انہوں نے اس الزامات کو مسترد کر دیا۔ وہی ہم نے کل دیکھا کہ یہاں پر جو سید محمد الطاف بخاری جن نے ایک روڈ شو بھی کیا اوڑی کے اندر، وہاں پر ریلی سے بھی خطاب کیا، تو انہوں نے بھی جو ہے اب نشانہ جو ہے نیشنل کانفرنس پر سادھا، اور انہوں نے جو اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے عمر عبداللہ، اگر ہم سال 2010 کی بات کریے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو عمر عبداللہ تھے ان پر نشانہ سادھا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کس وجہ پر آپ نے وہ میٹنگ کی تھی اور کیا میٹنگ میں ہوا تو وہ عوام کے سامنے جو ہے لایا جانا چاہیے۔ تو کل ملا کے اگر ہم
पूरे इस माहौल को देखेंगे तो एक बार फिर यहाँ पर सियासत जो है वो गरमाई है। वही चाहे हम श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक बात करेंगे या कुपवाड़ा से लेकर जो है कुलगाम शुपियां तक बात करेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर सियासी हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन की तैयारियां जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से मरकजी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मार्च और अप्रैल और मई में यहाँ पर जो है लोकसभा इंतखाबात जो मुनक्किद किए जाएंगे। तो इस हवाले से ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है पिछले कई दिनों से नॉर्थ कश्मीर की खासकर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सियासत में काफी ज्यादा टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ तरह के सियासी लीडरान जो है एक दूसरे पर जो है इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे पर जो है कसूरवार ठहरा है। पिछले हुकूमतों में किस तरह से काम ने अंजाम दिया है और इन पर बाज़ाब्ता तौर से अब सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब तैयारियां जो है वो लोगों के साथ मिलना, लोगों के करीब जाना, गांव-गांव में जाकर इस तरह के प्रोग्राम्स करना, अब इलेक्शन की तैयारी में यहाँ पर जो सियासी जमात है वो बिल्कुल, तो लग ये साफ जाहिर है कि इस वक्त चूंकि सर पे इलेक्शन है, यही वजह है कि सियासी जमातें एक दूसरे की टांग खिंचाई के पीछे लगे हुए हैं, रस्साकशी में लगी हुई है। देखना काफ़ी खास होगा कि आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी आवाम के दरमियान और आवाम का दिल जीत पाती है। बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए। फिलहाल इस